آپ بھی سن لیں میرے بھائی. کیا نام تھا آپ کا؟ میں بھول گیا نام. آپ سید حسنین گیلانی. گیلانی بھائی. ایک نکتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو بہت اہم ہے، وہ اس بحث میں ہماری بہت مدد کرتا ہے. دیکھیں، آپ لوگوں کے مؤرخین اور محدثین کے ہاں ایک بہت بڑا اصل ہے کہ جس بات میں بھی صحابہ کا عیب ہو اس کو نقل نہ کرو، اس کو نقل نہ کرو، اس کو تم پیش نہ کرو. اور بالخصوص صحابہ میں جو ابو بکر اور عمر ہیں وہ نہایت اہم درجہ رکھتے ہیں. اور یہ تعصب واضح بات ہے، یہ کسی حدیث، کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے. یہ کس لیکن کا قول ہے؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ میں ابھی بتاتا ہوں. یہ آپ لوگوں کے ہاں بہت بڑا اصل ہے. ملاحظہ آپ کے کتب حدیث وغیرہ میں یہ بس کے ابواب ہیں. یہ کتاب الشریعہ ہے لمحدث ابی بکر محمد ابن الحسین الآجری، جز نمبر 5 دار الوطن میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب ذکر الکف عما شجر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم ذکر نہ کریں وہ مشاجرات، وہ اختلافات جو صحابہ کے پاس درمیان ہوا ہے، اس کا ذکر ہی نہ کرو. اچھا، یہاں پر فرماتے ہیں ینبغی، محمد ابن الحسین کہتے ہیں ینبغی لمن تدبر ما رسمنا، کہتے ہیں جو میں نے فضائل صحابہ ہم نے بیان کی ہے اور فضائل اہل بیت بیان کی ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ لا یذکر ما شجر بینہم وینقر عنہ ولا یبحث. کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں، صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہیں، ان کا ذکر بھی نہ کرو. لا یذکر، اس کا ذکر نہ کرو، اور ان کی بات بھی نہ کرو. لا ینقر، اس کی آواز بھی نہ اٹھاؤ. ولا یبحث، اور اس کا کوئی تحقیق بھی نہ کرو. نہیں قبلہ، اس میں گزارش یہ ہے نا کہ یہ حضرت کا اپنا قول ہے، جبکہ ہمارے ہاں مسلم کتاب بخاری مسلم ہے. جب یہ مشاجرات بخاری مسلم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی آ گئے ہیں تو ان کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ نہیں، اس کا میں عرض کرتا ہوں، یہ تفصیل کے ساتھ نہیں آئی آپ کے کتب میں. یہ بہت اہم باتیں ہیں. صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں یہ بہت بہت مشکل سے ہم آپ کے لیے آپ کے کتب سے ملتے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں نے نقل نہیں کیا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو چھپائے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی باتیں. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ احمد ابن حنبل ہے. اب احمد ابن حنبل کون ہے؟ یہ بخاری کا بھی استاد ہے، مسلم کا بھی استاد ہے. سب کتب اربعہ جو ہیں، ترمذی، نسائی، یہ سب احمد ابن حنبل سے روایت نقل کرتے ہیں. احمد ابن حنبل کا استاد ہے عبد الرزاق الصنعانی. عبد الرزاق الصنعانی کے پاس احمد جاتا تھا اور دوسرے بھی لوگ جاتے تھے حدیث لینے کے لیے. تو میں ان کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں، دکھاتا ہوں ان کے اپنے کتب سے کہ وہ کس طرح ان باتوں کو سیکھنے سے بھی وہ گریز کرتے تھے، چاہے کہ نقل کریں. یہ ہے کتاب السنہ لابی بکر احمد ابن محمد ابن ہارون ابن یزید الخلال متوفى 311، چاپ دار الرایا. یہاں پر عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، ایک باب ہے یہاں پر، التغلیظ على من كتب الاحاديث التي فيها طعن على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گناہ ہے کہ آپ اس حدیث کو نقل کریں جس حدیث میں طعن ہو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وہاں پر اس حدیث کو دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پر راوی کہتا ہے کہ میں نے ابی عبداللہ احمد بن حنبل کے پاس تھا، ایک شخص نے اس سے پوچھا، یروی الحدیث علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء یقول ارویہ کما سمعتو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق میں اپنے استاد سے حدیث سنتا ہوں، میرے استاد حدیث نقل کرتے ہیں، کیا میں اس حدیث کو اسی طرح نقل کروں کہ جس حدیث میں طعن ہے صحابہ پر؟ اس نے کہا ما يعجبني ان يروي الرجل حديثا فيه على اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شيء. اس نے کہا مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسی حدیث نقل کرے کہ اس میں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی جرح ہے. وَإِنِّي لَأَضْرِبُ عَلَى غَيْرِ حَدِيثٍ مِّمَّا فِيهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا. میں کہتا ہوں میں اس حدیث کو چھپاتا ہوں، ایسے حدیث آ جائے میں اس کو چھپاؤں گا، اس کو اعراض کروں گا، اس کو نقل نہیں کروں گا، دوسرا حدیث کو نقل کروں گا جس میں کوئی تعانی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ كنت رفیق احمد بن حنبل عند عبد الرزاق. راوی کہتا ہے کہ میں اور احمد بن حنبل دونوں ساتھی تھے، کلاس فیلو تھے، عبد الرزاق صنعانی کے پاس حدیث لینے جاتے تھے. فجعلنا نسمع، اور ہم حدیث ان سے سماع کرتے تھے. فلما جاءت تلك الاحاديث التي فيها بعض ما فيها، وہ احادیث آتے تھے جس میں صحابہ کی بری باتیں. اچھا، قام احمد ابن حنبل فاعتزل ناحیہ، احمد ابن حنبل اٹھ کے چلے جاتے تھے، دوسری طرف چلے جاتے تھے.
وقال ما اصنع بهذه فلما انقطعت تلك الاحاديث فجعل يسمع. اور احمد بن حنبل نکل کے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے مجھے ان احادیث سے کوئی کام ہی نہیں ہے. پھر وہ جب احادیث وہ جس میں صحابہ کے عیوب ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتے تھے، پھر وہ آ جاتا تھا سننے. تو یہ ابھی میں آپ کو مزید اصول دکھاؤں آپ کے اکابر علماء کے. اصل میرا جو آپ کے ساتھ گفتگو ہے حضور وہ یہ ہے کہ ابھی آتا ہوں، یہ نتیجہ نکالا تھا، آتا ہوں بھائی، کفر پر منتج ہوتا ہے یہ معاملہ. ابھی آتے ہیں بھائی صاحب. ابھی میں بات آپ ایک منٹ. یہ کتاب سیر اعلام النبلا، آپ کہتے ہیں یہ ہمارا اصول نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیں سیر اعلام النبلا چاپ مؤسسۃ الرسالہ جزء 10 ذہبی صاحب کے، احمد ابن عثمان ابن قیماز الذہبی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 92 میں، یہاں پہ شافعی کے زندگی نامہ ہے. یہاں پر کہتے ہیں وما يزال يمرنا بذلك كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابہ. کہتے ہیں یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم ہاتھ روک لیں اور نقل نہ کریں صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہیں، وقتالهم صحابہ نے آپس میں جو ان کے قتال ہوئے، جنگ ہوئے، اس کو نقل نہ کریں. وما زال يمرنا بنا ذلك في الدواوين والكتب والاجزاء. لیکن یہ باتیں اکثر کتب اور دواوین میں ابھی تک موجود ہیں. ولكن اکثر ذلك منقطع وضعيف، یہ اکثر منقطع ضعیف ہیں، وبعضه كذب، اس میں سے بعض کذب ہیں. وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه واخفاؤه. یہ جو ہمارے پاس ابھی بچے ہیں، یہ سنہ ذہبی کی وفات ہے سنہ 748 میرے خیال میں 748 ہے اس کی وفات. کہتا ہے ابھی جو ہمارے پاس احادیث ہیں ہمیں لازم ہے، واجب ہے کہ ہم اس کو چھپا دیں. یہ احادیث جس میں صحابہ کی بری باتیں، بل اعدامه، ہم اس کو چھپا، بل اس کو بالکل نابود کریں. لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابہ والترضی عنہم، تاکہ سب لوگوں کے دل صحابہ کی محبت سے بھر جائیں اور سب ان سے راضی ہو جائیں. وکتمان ذالک، اور ہم اس کو چھپا دیں ان باتوں کو. تو عزیزو یہ شروع سے آپ کے اصول آ رہے ہیں. احمد بن حنبل سے پہلے اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح صحابہ کے عیوب کو چھپانے کی میری بات تو سنیں. یہ کوئی جو اصول یہ بیان کر رہے ہیں آپ ذہبی سے یا ان سے، یہ کوئی ایسا مسلم اصول نہیں ہے. آپ کے مسلم ہے، مسلم اصل ہے. میں دکھاتا ہوں، دیکھیں اگر مسلم اصل ہے تو آپ مسلم ہے تو ابن حجر نے فتح الباری میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. ہماری باقی سارا کچھ یہی عرض ہے کہ سارا کچھ نقل نہیں کرتے نا بھائی، سارا کچھ ڈیٹیل. یہ بہت اس میں بہت سارے تفصیل ہونی چاہیے. یہی فرار جو ہے حنین سے جو فرار ہے، خیبر سے جو فرار ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو قتال فتح ہے، یہ تفصیل کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے صحابت ہے، یہ حتمن نقل ہوا ہے، بعد میں اس کو چھپایا گیا ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ آپ کہتے ہیں اصول نہیں ہے. مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ جزء 3، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے ومن اصول اہل السنہ وسلامت قلوبهم والسنتهم باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ ہمارے اہل سنت کے اصول میں سے ہیں کہ ہمارا دل اور ہماری زبان سالم ہو صحابہ کے لیے. سلامت زبان سے کیا مراد لیتا ہے؟ صحابت زبان سے وہ خود کہتا ہے صحابت سے مراد یمسکون عما شجر بین الصحابہ، کہ ہم صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہے، جو بری باتیں ہیں، اس کو کبھی ذکر نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ چھپانے کا جو ایک سلسلہ ہے. حضور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب بخاری، مسلم اور صحاح کے اندر مشاجرات صحابہ کثرت کے ساتھ آ گئے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے بیان کیا ہے کہ خیبر کے اوپر یہ معاملہ ہوا، یہ ہماری کتب کے اندر لکھا ہوا نا جی، ہم مانتے ہیں. اس سے جو نتیجہ اخذ کر رہے ہیں ہمیں نتیجہ کثرت کے ساتھ نہیں ہے نا بھائی، یہ جو ہے نا، یہ چلو قلت کے ساتھ ہے. بات یہ ہے کہ بہت فلٹر کے بعد یہ پہنچا ہے، بہت فلٹر کے بعد پہنچا ہے نا. ابھی آپ کو یہ باتیں، یہ مثلا یہ حدیث جو آ رہا ہے کہ مثلا صحابہ نے ایک دوسرے کو بری بات کی ہے، برا ہے کہ آپ بزدل ہیں، یہ آپ کو برا لگ رہا ہے. آپ سے پہلے جو تھے نا، انہوں نے سے برے احادیث دیکھے ہیں، اس سے زیادہ سیریس احادیث دیکھے انہوں نے چھپائے ہیں اسی بات کی طرف، اسی اصول کی طرف کے بنا پر کہ چھپاؤ. بات یہ ہے. تو کہنے کا بات یہ ہم آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، مجھے نہ کوئی اچھا لگ رہا ہے نہ کوئی برا لگ رہا ہے. میں اصل میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو دلائل آپ نے دیے تھے، وہ جو جن سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفر ثابت کیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں آئینے میں. ابھی سنیں عزیزو، ابھی سنیں.